السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد عطاری آج ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ معلومات سے بھرپور میرا اور آپ کا یہ تعلق برقرار رہ سکے گا۔ محترم اور پیارے ناظرین کرام، پڑھتے ہیں آج کی اس نئی ویڈیو کی جانب۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنز الایمان شریف میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم تتممون 70 امتا انتم خیرہا واکرمہا علی اللہ، یعنی تم 70 امتیں پوری کرو گے، اللہ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور عزت والے ہو۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کی ہم پر خصوصی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن فضائل سے نوازا ہے، تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کا اعزاز ان میں سب سے بڑھ کر کے ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک انتم تتممون 70 امتا الی آخرہ، اس حدیث پاک کے اندر بھی اسی اعزاز اکرامات اور اسی خاص مہربانیوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ شارحین حدیث نے اس حدیث کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے علم میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں میں بہترین ہے۔ اس کا بہترین ہونا لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا، اور پچھلی امتوں میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کا چرچا رہا۔ ناظرین، امت مصطفیٰ میں بہترین ہونے کا اعزاز سب کے لیے ہے یا مخصوص افراد کے لیے؟ چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے بعد والے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ یہ فضیلت صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اس امت کے ابتدائی لوگ اپنے بعد والے لوگوں سے افضل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بہترین ہونے میں پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہے، کیونکہ ساری امت میں ہی بہترین ہونے کی یہ وجوہات پائی جاتی ہیں۔ مثلا حسن اعتقاد، ایمان پر ثابت قدمی، دن بدن بڑھتا ہوا عشق رسول، اور دامن اسلام کسی بھی قیمت پر نہ چھوڑنا، یہ وہ اوصاف ہیں جو سب میں پائے جاتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اس میں خطاب رسول اللہ کی ساری امت سے ہے کہ اس امت میں اگرچہ گناہ گار بھی ہیں، مگر چونکہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، اس لیے اس خیریت یعنی بہترین ہونے میں وہ بھی داخل ہیں کہ موتی کیچڑ میں سن کر بھی موتی ہی رہتا ہے، بشرط یہ کہ حضور سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اعزاز صرف مہاجرین کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ پانچواں قول اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ خیریت یعنی بہترین کا اعزاز پانے کے لیے شرط ہے کہ جب لوگ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ اعزاز ختم ہو جائے گا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں میں ظاہر ہونے والی امتوں میں تم سب سے بہتر امت اسی وقت کہلاؤ گے جب تم میں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی شرط یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پائی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ تم 70 کا عدد پورا کرو گے۔ 70 کا عدد کثرت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی کثیر امتیں آئیں جن میں سے سب سے افضل یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں کی بڑی تعداد ایمان لائی، ان امتوں کی تعداد 69 ہے، اور 70ویں امت ہونے کا اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اتمام یعنی پورا کرنے کا ایک مطلب آخری ہونا ہے، یعنی جیسے رسول اللہ سب سے آخری نبی ہیں، ایسے ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری امت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو اعلیٰ درجے کے بے انتہا اعزازات سے نوازا ہے۔ اس میں سے 30 اعزاز و فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1،
پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ نمبر 2، پانی کو گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 3، نماز جمعہ کی نعمت دی۔ نمبر 4، نماز باجماعت کے اعزاز سے نوازا۔ نمبر 5، امت کے اتفاق کو دلیل اور اختلاف کو رحمت بنایا، جبکہ ان سے پہلوں کا اختلاف عذاب تھا۔ نمبر 6، امت کے لیے تعاون کو شہادت اور رحمت بنایا، پچھلی امتوں کے لیے تعاون عذاب تھا۔ نمبر 7، دعا کو مرتبہ قبولیت سے نوازا گیا۔ نمبر 8، وضو کو گناہ بخشوانے کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 9، تسبیح کرنے والے امتی جب پہاڑ اور درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں۔ نمبر 10، امت محمدیہ کے اعمال اور روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نمبر 11، اس امت کے اندر کتب و اوتاد اور نجباء و ابدال ہیں۔ امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ابدال نہ ہوتے تو زمین اپنے خزانوں سمیت دھنس جاتی، اگر نیک لوگ نہ ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے۔ نمبر 12، آسمان کے فرشتے امت کی آذان اور تلبیہ سنتے ہیں۔ نمبر 13، امت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جسے رحمت سے نوازا نہ جائے۔ نمبر 14، یہ امت جب جہاد کرتی ہے تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 15، اس امت کو قرآن پاک میں اے ایمان والوں کہہ کر پکارا گیا، جبکہ پچھلی امتوں کو ان کی کتابوں میں اے مسکینوں کہہ کر پکارا گیا تھا۔ نمبر 16، سجدوں کا اثر ان کے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ نمبر 17، یہ امت پل صراط سے جلد گزرنے کا اعزاز پائے گی۔ نمبر 18، نیک لوگ گناہگاروں کی شفاعت کر سکیں گے۔ نمبر 19، اللہ پاک اس امت کے جن لوگوں کو دنیا میں ان کے کیے کی سزا دے گا تو وہ قیامت کے دن ان گناہوں سے پاک ہو کر کے آئیں گے۔ نمبر 20، اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 21، 5 نمازوں کی نعمت سے اس امت کو نوازا گیا اور یہ نمازیں ان کے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 22، اللہ پاک نے سب سے زیادہ آسانیاں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 23، پچھلی امتوں میں گناہوں کی توبہ کے لیے خود کو قتل کرنا تھا، اس امت سے یہ آزمائش اٹھا لی گئی۔ نمبر 24، پچھلی امتوں میں حرام کی طرف اٹھنے والی نگاہ کا کفارہ آنکھ کا پھوڑنا تھا، جبکہ اس امت کے لیے اس کفارے کو اٹھا دیا گیا۔ نمبر 25، گندگی جہاں لگ جاتی تھی اسے پانی سے پاک نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ کاٹنا پڑتا تھا، اس امت کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نمبر 26، 25% مال زکوٰۃ دینے کا پچھلی امتوں میں حکم تھا، جبکہ اس امت کو صرف 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ نمبر 27، پچھلی امتوں میں خودکشی کرنے والے پر جنت حرام تھی، اس امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 28، اس امت کے کسی فرد کا عمل نامقبول ہو تو اس کی پردہ داری رہتی ہے، جبکہ گزشتہ امتوں کے عمل کے نامقبول ہونے پر اس کو رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی فرد گناہ کرتا تو کھانے کے ذائقے سے محروم کر دیا جاتا اور اس کے گناہ گھر کے دروازے پر لکھ دیے جاتے تھے۔ اس امت کا رب کریم نے پردہ رکھا ہے کہ استغفار کرنے سے ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور ندامت و شرمندگی ان کی توبہ ہے۔ نمبر 29، پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب اس امت پر نہیں آئیں گے۔ نمبر 30، پچھلی امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کم اور عمل بھی کم ہیں، جبکہ ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کیا بات ہے! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شرف پانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔